الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم دیکھ رہے ہیں سلسلہ بنام قصص الانبیاء، جس کے گزشتہ سلسلوں میں ہم نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک سیرت اور ان کی قوم کے احوال کے بارے میں سنا۔ ابھی ہمارا جو موضوع ہے حضرت ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت اور آپ کی قوم کے احوال کے بارے میں ہے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کس طرح پھر معاملات آگے بڑھے اور آپ کی قوم کے اس وقت کا بادشاہ نمرود، اس نے کس طریقے سے ہونے والے اس سال میں بچوں کو قتل کروایا اور مردوں اور عورتوں کو علیحدہ کر دیا تاکہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جس کے آنے سے نمرود کی سلطنت کو زوال ہو جائے، کیونکہ یہ اس کے وقت کے کاہنوں نے، یعنی ان جادوگروں نے جو کہ آگے کی خبریں دیا کرتے تھے اپنی عقلوں کے مطابق، انہوں نے اس کو ڈرا دیا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو حکمت ہے، جو مشیت ہے، وہ ہم اور آپ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ بہت مہمان نواز ہیں، اور سب سے پہلے مہمان نوازی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ آپ بہت اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے سنا کہ آپ علیہ السلام کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہ آیا تو آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے باقاعدہ نکل پڑے، وہ واقعہ بھی ہم نے سنا۔ آج ہم دیگر واقعات اس حوالے سے سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جو نبی آئے، جیسا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوگا۔ یہ تمام انبیاء کرام جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارکہ سے ہوئے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انگور پیش کیے جاتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک دانہ اٹھا کر تناول فرماتے اور ہر دانہ کھاتے وقت اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے مختلف پیشے اختیار فرمائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے۔ بعض روایتوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے۔ اچھا، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے فروخت کیا کرتے تھے، یعنی کپڑے کی تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بازار سے گزرے تو کپڑے کے تاجروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اپنی اس تجارت کو لازم پکڑ لو، یعنی کپڑے فروخت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کپڑے فروخت کیا کرتے تھے۔ اولیات یعنی بہت سے ایسے کام
کہ جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوئے۔ وہ کیا کہ روایت میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سفید بالوں پر مہندی لگائی اور کتم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے منبر پر خطبہ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ملاقات کے وقت معانقہ فرمایا۔ جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معانقہ کرنا بدعت ہے، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو محبت پیدا کرتا ہے، اور خاص طور پہ عید تہوار کے وقت میں معانقہ کرنا ہمیں چاہیے، کیونکہ یہ نفاق کو دور کرتا ہے، یہ کینے کو دور کرتا ہے، یہ بغض کو دور کرتا ہے، یہ عداوت کو دور کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ملاقات کے وقت معانقہ فرمایا، یعنی آپ علیہ السلام گلے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں آپ کے اعلیٰ اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کہیں آپ علیہ السلام کو کامل ایمان والا کہا گیا، کہیں آپ علیہ السلام کو سچا نبی کہا گیا، کہیں آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا فرما بردار کہا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت تحمل مزاج فرمایا، اور آپ کو بہت آہیں بھرنے والا فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو رجوع کرنے والا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت انعامات عطا فرمائے۔ دنیا کے لوگوں کے انعامات کی بات الگ ہے، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے رسولوں پر جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں وہ کیا ہی کہنے، اور ان کی کیا ہی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی، اور یہی نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یعقوب علیہ السلام کو پوتے کی طرح عطا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کو برکت والا رزق عطا فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو نیک اور صالح بنایا۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی رسول ہوئے ان سب کو بلند شہرت عطا فرمائی، ایسی شہرت اور اتنی بڑی شہرت کہ وہ شہرت لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کر گئی، اس میں چاہے قوم مسلمان ہو، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، تمام ہی قومیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تعریف بیان کرتی ہیں اور ان سے محبت رکھتی ہیں، اور مسلمان ان کے حصے میں تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت آئی ہے، ان پر ایمان آیا ہے، اور مسلمانوں کے حصے میں تو جو انبیاء کرام علیہم السلام پر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لانا لازم قرار ہو گیا، اور اس پر قوم مسلمانان اسلام ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی آل ہوئی جس میں رسول ہوئے ان تمام رسولوں کو کتاب عطا فرمائی، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ تمام کتب جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہونے والے رسولوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیں،
محترم ناظرین و سامعین، نیک اوراد یہ اللہ کی ایسی رحمت ہے اور یہ ایسا پھل ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہے۔ تو جب بھی اولاد کے ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو نیک اور صالح اولاد ہی مانگیں۔ جن کی اولاد ہو گئی ہے ان کی بھی نیک نامی اللہ رب العزت سے مانگیں کہ وہ صالح ہوں اور ان کی نسلوں میں برکت ہو، علم دین حاصل کرنے والے اور علم دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ نیک اور صالح اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ سلسلوں میں بھی دیکھ چکے، ہم نے سنا، سماعت کی کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوم کو وعظ و نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو، جو کہ ستاروں کی پوجا کرتی اور بتوں کو پوجا کرتی تھی، اس کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر، جو کہ بہت بڑا بت پرست تھا، یہی نہیں بلکہ بتوں کا پجاری تھا، وہ بت سازی کیا کرتا تھا اور بتوں کو بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بھی وعظ و نصیحت فرمائی اور تبلیغ فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جو بادشاہ تھا نمرود، آپ علیہ السلام نے اس تک کو وعظ و نصیحت فرمائی، تبلیغ فرمائی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک چھوٹی سی تنبیہ ہے جو کہ یاد رکھنے کی ہے کہ بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے، جو باپ کے لیے استعمال ہوئے، وہ عربی میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ قیاس کیا اور لوگ یہ سمجھے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے۔ نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم مسلمان تھے، اور جتنی بھی یہ پاک ہستیاں ہیں یہ اول آدم علیہ السلام سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پاک روحیں، پاک جسموں میں رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کسی بھی غیر مسلم کے اندر یہ اتنی پاک چیز کو نہیں رکھ سکتا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ آزر آپ کے چچا کا نام ہے۔ یہ تنبیہ ہے اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ نمرود، جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمرود کو بہت وسیع و عریض سلطنت عطا فرمائی تھی۔ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، یہ سرکشی پہ مبتلا ہو گیا۔ کافر تو تھا ہی، بت پرستی تو کیا کرتا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اس مقصد کے لیے لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت بھی کروایا کرتا تھا۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 4 لوگوں کو سلطنت عطا فرمائی، وسیع و عریض، جو کہ 5ویں کو نہ ملی۔ 4 کون تھے؟ فرمایا کہ جن میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر۔ 2 مسلمان کون؟ کہ سب سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں میں اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ پھر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور کافروں میں نمرود کو عطا فرمائی اور بخت نصر کو عطا فرمائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم سلطنت عطا فرمائی، یا اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، سرکشی نہ کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، وعظ و نصیحت کو ایکسیپٹ کر لیتا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے رسول فرما رہے تھے۔ لیکن دیکھیں، یہ اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو وافر مقدار میں نعمتیں مل جاتی ہیں، جن کو کھلا رزق مل جاتا ہے، جن کو شہرت مل جاتی ہے، جن کو عزت مل جاتی ہے، وہ لوگ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرکشی پر آ جاتے ہیں، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کو شہرت ملتی ہے وہ شہرت کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کو دولت ملتی ہے وہ عیاش بن جاتا ہے، رشتے چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، جن لوگوں نے برے وقتوں میں ان پہ احسان کیے ہوتے ہیں احسان فراموشی کر دیتے ہیں۔ تو دولت چاہے پچھلے وقت میں ملی ہو، چاہے اس وقت میں، چاہے پچھلی قوموں میں ہو اور اس قوم میں بھی، دولت بہت بڑی
آزمائش ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمرود کے محل کے باہر ایک درخت تھا اور اس درخت کا سایہ نہ تھا، لیکن اگر کوئی ایک شخص آ کے اس درخت کے نیچے کھڑا ہوتا اس کے موافق سایہ ہو جاتا، ایک سے دو ہوتے تو دو کے موافق ہو جاتا۔ جس طریقے سے یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 1,00,000 تک کا مجمع بھی اس درخت کے نیچے آتا تو 1,00,000 افراد کے لیے سایہ ہو جاتا، لیکن 1,00,000 سے ایک بندہ بھی اوپر ہوتا تو جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب دھوپ میں آ جاتے، یعنی 1,00,000 تک سایہ رہتا۔ 1,00,000 سے ایک فرد بھی اوپر ہوا، 1,00,000 ایک شخص بھی ہوا تو اس کا سایہ ختم اور وہ سایہ کی جگہ دھوپ ہو جاتی۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ شوبدہ بازی تھی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے محل کے پاس یا محل کے اندر آتا ہے یا محل کے باہر آتا ہے، ایک تالاب تھا، غالباً محل کے باہر ایک تالاب تھا جس کے اندر لوگ صبح صبح آتے اور کوئی شہد پیالہ بھر کے لے کر آتا اس میں ڈال دیتا، کوئی دودھ لے کر آتا اس میں ڈال دیتا، جو شخص کوئی بھی چیز لاتا وہ اس تالاب میں ڈال دیتا اور وہ تمام چیزیں آپس میں مل جاتی۔ پھر ہوتا یہ کہ جس کو جو طلب ہوتی، جیسے جو دودھ لایا تھا وہ اپنا پیالہ ڈالتا تو اس کے پیالے میں دودھ آ جاتا، جو شہد لایا تھا حالانکہ وہ تمام چیزیں مل چکی ہیں آپس میں، لیکن اس کے جادو اور اس کے استدراج یعنی شوبدہ بازی، یہ جادو کی ایک قسم ہے جس سے وہ لوگوں کو ظاہر کرتا کہ میں اللہ ہوں، اللہ معاف کرے، میں خدا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، حالانکہ شوبدہ بازی یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اور پھر جو شخص جو چیز لے کر آتا پیالہ ڈالتا وہی چیز اس کے پیالے میں آ جاتی۔ محترم ناظرین و سامعین، جو ہم یہ تاج دیکھتے ہیں نا کہ فلاں ملک کے بادشاہ کے سر پہ تاج ہے، جو کہ اب چند ممالک میں ہی بادشاہ رہ گئے، ہم تاج دیکھتے ہیں یا ان پرانے وقت کے بادشاہوں کے تاجوں کی تصاویر دیکھتے ہیں یا کہیں وہ رکھیں تو اس کی ویڈیو یا تصاویر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے پہنا؟ یہ نمرود نے سر پر تاج پہنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، نمرود بادشاہ کو وعظ و نصیحت فرمائی، تبلیغ فرمائی اور فرماتے رہے، جہاں لوگوں کو جمع دیکھتے وہاں تشریف لے جاتے اور وعظ و نصیحت فرماتے، بتوں کی پوجا سے روکنے کی کوشش کرتے اور لوگوں کو سمجھاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور اپنے ستاروں کی جو ہے وہ اپنے بتوں کی، اپنے ستاروں کی اور جن جن چیزوں کو وہ پوجتے تھے ان کی باتیں بتانا شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا خدا ہے یا میں ان کی عبادت کروں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا پروردگار، میرا رب، میرا خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جبکہ یہ تمہارے ستارے جن کو تم اپنا خدا کہتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو اپنے طریقے سے، یہ تم دیکھو تھوڑے دیر کے بعد یہ جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی صبح کا وقت ہوا ستارے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر چاند کے حوالے سے بھی ایک موقع پر آپ نے لوگوں کو فرمایا، لوگ یہ کہتے تھے کہ چاند، اس کی روشنی وہ ہمیں دیتا ہے، یہ بھی ہمارا خدا ہے، اور اس کی عبادت کرتے، اس کی پوجا کرتے چاند کی۔ تو آپ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ دیکھو یہ وقت آئے گا اور یہ غروب ہو جائے گا اور میرا خدا اس سے پاک ہے۔ ایسا ہی ہوا، چاند جو ہے وہ غروب ہوا اور جو ہے وہ دن کی روشنی نکل آئی، تو آپ نے فرمایا کہ میرا خدا یہ نہیں ہے، میرا خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کا احوال یوں بیان فرمایا گیا۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 80۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور
ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے۔ میرا رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ محترم ناظرین و سامعین، جو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی مع ترجمہ، اس کے حوالے سے آگے پورا ایک واقعہ ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بیان کرنا، میرا سنانا، آپ کا سننا اور آپ کا قصص الانبیاء کے سلسلے کو دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت اور آپ کی قوم کے احوال کے بارے میں۔ آئندہ ہم سنیں گے تفصیل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔